میں آپ کو اس شخص کا نام بتا سکتا ہوں نہ ہی اس کا اتا پتا۔ یہاں سے بہت دور سمندر کے کنارے وہ ایک تپتا ہوا لیکن زرخیز علاقہ تھا۔ ہم صبح ہی سے ساحل پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہمارے ایک جانب دھوپ میں چلچلاتا ہوا نیلگوں سمندر اور دوسری جانب لہلہاتے ہوئے کھیت حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ دھیمی دھیمی سمندری لہروں سے چند قدم دور ہی پھول اگے ہوئے تھے۔ ہوا قدرے گرم تھی اور اس حدت میں زرخیز مٹی کی سوندھی خوشبو گھندی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر سانس کے ساتھ پھولوں کا زرگل سینے میں اترتا جا رہا ہے۔ گزشتہ شام مجھے معلوم ہوا کہ سمندر کے اندر بڑے ہوئے زمین کے ایک ٹکڑے پر سنتروں کے باغ میں ایک فرانسیسی رہتا ہے۔ اس کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ وہ کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ وہ 10 سال قبل یہاں آیا تھا اور یہ زمین خرید کر اس میں انگور اور پھلوں کے باغ کاشت کر ڈالے۔ اس شخص نے اپنی زمین پر بہت محنت سے کام کیا۔ اس کے کام میں جذبہ، ولولہ اور ایک عجیب سا ہیجان دکھائی دیتا تھا۔ ہر ماہ، ہر سال وہ یکسوئی سے مشقت کرتا رہا، اپنی زمینوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، زرخیز زمین پر کام کرتا رہا اور اپنی انتھک محنت کے بل پر دولت کے انبار لگاتا چلا گیا۔ لیکن دولت کے باوجود اس کی محنت پہ کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اب بھی سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں جا پہنچتا اور غروب آفتاب تک ایک ایک چیز کی نگرانی کرتا۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، دولت کی کبھی ختم نہ ہونے والی وہ حرص جس کی تکمیل ہو سکتی ہے نہ ہی تسکین۔ حالانکہ بظاہر اب اس کے پاس بہت دولت تھی۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا گھر سنتروں کے باغ کے درمیان واقع تھا۔ گھر کافی وسیع و عریض لیکن قدرے سادہ تھا اور سمندر کا منظر پیش کرتا تھا۔ میں قریب پہنچا تو دروازے سے ایک لمبی داڑھی والا شخص نمودار ہوا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ مجھے یہاں ایک رات گزارنے کی اجازت دے گا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، اندر تشریف لائیے جناب، اسے اپنا ہی گھر جانیے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور بہت پرسکون اور پر اہتمام انداز سے ایک نوکر میری دروازے پہ مامور کر دیا، جو صرف کسی مہذب اور جہاں دیدہ شخص کا ہی خاصہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا، جب آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں تو ہم رات کا کھانا کھائیں گے۔ ہم نے سمندر کی جانب کھلے ایک چبوترے پر رکھی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رات کا کھانا تناول کیا۔ میں نے اس سے اس انجانے لیکن زرخیز ملک کے بارے میں سوالات کیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیکن لاابالی انداز میں جواب دیا، ہاں، یہ ملک خوبصورت ہے، لیکن جب کوئی اس ملک سے دور ہو جہاں محبوب بستا ہو تو کوئی ملک بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو فرانس یاد آتا ہے؟ مجھے پیرس بہت یاد آتا ہے۔ تو پھر آپ لوٹ کیوں نہیں جاتے؟ ہاں، ایک دن ضرور لوٹ جاؤں گا۔ پھر ہم پیرس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، پیرس کی گلیوں اور پیرس کی زندگی کے بارے میں۔ اس نے مجھ سے پیرس کے بارے میں ایسے سوالات کیے کہ مجھے احساس ہوا وہ پیرس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، خصوصاً پیرس کے تھیٹر کے اداکاروں کے نام جو شہر میں زبان زدیں عام تھے۔ تارتونی میں آج کل کون کون جاتا ہے؟ وہی سب پرانے چہرے سوائے ان کے جو گزر چکے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو غور سے تکتا رہا۔ ایک موہوم سا ہیولا میری یادوں میں ابھرنے لگا تھا۔ میں نے اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا تھا ضرور، لیکن کہاں اور کب؟
اگرچہ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور افسردگی کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ توانا اور مستقل مزاج دکھائی دیتا تھا۔ اس کی داڑھی اس کے سینے تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے سر کے بال جڑ رہے تھے، لیکن بھویں گھنی اور مونچھیں بدستور لمبی تھی۔ سمندر میں سورج ڈوب رہا تھا اور ساحل پہ گہری دھند چھانے لگی۔ سنترے کے درختوں کی تیز خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی تھی، لیکن اس کی نگاہیں میرے چہرے پہ سبز تھی، جیسے وہ میرے چہرے میں دور کہیں مادلین سے رو جانے والی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپے راستے کی جانی پہچانی شبیہ تلاش کر رہا ہو۔ کیا آپ بھوت ریل کو جانتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا وہ اب بھی ویسا ہے؟ ہاں، بس اب اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور لاریدامی؟ وہ تو ویسا ہی ہے۔ اور اداکارائیں؟ مجھے اداکاراؤں کے بارے میں بتاؤ۔ اچھا بتائیں، کیا آپ سوزان ویرنے کو جانتے ہیں؟ ہاں، لیکن اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور صوفی آستی ہے؟ وہ مر گئی، بیچاری۔ اور کیا آپ؟ وہ یکایک رک گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ایک بدلی ہوئی آواز میں بولا، نہیں، بہتر ہوگا کہ ہم اس موضوع پر مزید بات نہ کریں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ پھر وہ جیسے ہی موضوع بدلنا چاہتا ہو، کیا آپ اندر چلنا پسند کریں گے؟ جی ہاں۔ وہ میرے آگے آگے اندر داخل ہوا۔ نچلی منزل کے کمرے انتہائی کشادہ لیکن خالی اور ویران دکھائی دیتے تھے۔ سیاہ فام ملازموں نے میزوں پر پلیٹیں اور گلاس بکھیر چھوڑے تھے اور وہ خود اس وسیع و عریض گھر میں ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ ایک دیوار پہ 2 رائفلیں ٹنگی ہوئی تھی۔ کمروں کے کونوں میں مختلف اشیاء کاٹ کباڑ کی مانند پھینکی گئی تھی۔ بیلچے، مچھلی کے شکار کی پنسیاں، کھجور کے خشک پتے۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو شام ڈھلے واپس لوٹ جاتے ہیں اور صبح سویرے پھر اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں۔ میزبان میری جانب مڑا اور مسکرایا۔ یہ ایک ملک بدر شخص کا گھر ہے، بلکہ کوٹھری ہے۔ میرا اپنا کمرہ قدرے بہتر ہے، وہیں چلتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی نوادرات کی دکان میں گھس آیا ہوں۔ کمرہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کی چیزوں سے بڑا بڑا تھا، عجیب و غریب چیزیں جو میرے خیال میں کسی گزرے ہوئے دور کی یادگاریں یا نشانیاں تھیں۔ دیواروں پر مشہور مصوروں کی 2 دلکش تصاویر آویزاں تھی، آرائشی پردے، تلواریں، پستول، اور ایک دیوار کے عین وسط میں ایک سنہری چوکھٹے میں سفید مخمل کا کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ تجسس کے مارے میں اس کی جانب بڑھا اور قریب سے دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ چمکدار مخمل پر بالوں کا ایک کلپ نصب تھا۔ میرے میزبان نے میرے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہاں اس کمرے میں یہی وہ واحد چیز ہے جس کو میں دیکھتا ہوں، وہ واحد چیز جسے میں گزشتہ 10 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ پرودھوم کا قول ہے، یہ تلوار میری زندگی کی اہم ترین دن کی نشانی ہے، جبکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلپ میری ساری زندگی ہے۔ میں کسی رسوے سے جواب کی تلاش میں کچھ دیر خاموش رہا، لیکن پھر رہ نہ سکا۔ لگتا ہے کہ کسی عورت نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ میں کسی بدبخت کی طرح آج بھی ذلیل ہو رہا ہوں۔ لیکن چلیں باہر بالکونی پر چلتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحے قبل ایک نام میرے ہونٹوں پہ آیا تھا جس کو کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ کہہ بیٹھتے وہ بھی مر گئی جیسے آپ نے صوفی آستیے کے بارے میں کہا، تو میں اس وقت تک پستول کی ایک گولی اپنے بھیجے میں اتار چکا ہوتا۔ ہم دونوں باہر بالکونی پر نکل گئے، جہاں سے ہمیں اپنی دائیں بائیں دونوں جانب سمندر دکھائی دے رہا تھا اور سمندر کی دونوں جانب اونچے اونچے پہاڑ۔ سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا، لیکن اس کی سرخی ابھی تک افق پہ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولا، کیا جان دلی مور ابھی زندہ ہے؟
اس کی نظریں میری آنکھوں میں پرواز تھی اور ان میں اضطراب کا سمندر متلاطم تھا۔ میں مسکرایا۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور بولا، بہت اچھی طرح۔ نہیں۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ پیرس کی حسین ترین عورتوں نہیں بلکہ حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ سارا شہر اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہے۔ وہ کسی شہزادی کی سی رنگین اور پر آسائش زندگی گزار رہی ہے۔ بس اور کیا بتاؤں؟ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو میں مر رہا ہوں۔ وہ بولتا چلا گیا، 3 سال تک ہم بیک وقت خوف اور انبساط کے عالم میں اکٹھے رہے۔ 3 سال میں میں نے 5-6 مرتبہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ اس نے یہ بالوں والا کلپ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے میری آنکھوں میں کوپ دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ دیکھیں، میری بائیں آنکھ کے نیچے یہ سفید نشان دکھائی دے رہا ہے نا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ میں آپ کو اس کی دیوانگی کے بارے میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ کبھی نہ سمجھ پائیں گے۔ پیار کی تو ایک سیدھی سادی قسم ہوتی ہے جو 2 دلوں اور 2 روحوں کے باہمی جذبات کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک اور بھیانک قسم بھی ہوتی ہے جو انتہائی سفاکی سے اذیت پہنچاتی ہے۔ وہ ایسی 2 مختلف شخصیات کے مخفی ملاپ کے نتیجے میں سامنے آتا ہے جو ایک دوسرے سے بیک وقت شدید محبت اور شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس عورت نے 3 سال میں مجھے تباہ و برباد کر ڈالا۔ میرے پاس 40 لاکھ فرانک تھے جو اس نے بڑے سکون و اطمینان سے اڑا دیے۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ہوتی جو اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں پہ اتر آتی۔ نہ جانے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی ایسی کشش تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ وہ کیا تھی؟ مجھے معلوم نہیں۔ کیا وہ اس کی سرمئی آنکھیں تھیں جو کسی برمے کی طرح یا کسی تیر کی نوک کی طرح دل میں چھید کر دیتی تھی؟ نہیں، شاید وہ اس کی دھیمی، بے باک اور مسحور کن مسکراہٹ تھی جو وہ کسی نقاب کی طرح ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس کا حسن آہستہ آہستہ دیکھنے والے کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا اور خوشبو کی طرح معطر کر دیتا۔ جب وہ قریب سے گزرتی تو اس کا نرم و نازک بدن دھیرے دھیرے لہراتا، یوں لگتا کہ وہ زمین پر نہیں ہوا میں تیر رہی ہو۔ اس کا چبا چبا کر بات کرنا یوں لگتا جیسے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ موسیقی ترتیب دی گئی ہو، اور اس کی حرکات و سکنات اتنی متناسب تھی کہ اپنے آہنگ سے نظروں کو مسحور کر دیتی۔ 3 سال تک وہ میرے لیے کائنات کا محور تھی۔ 3 سال تک اس نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی۔ اس نے مجھے بھی ایسے ہی دھوکہ دیا جیسے ہر ایک کو دیتی رہی۔ کیوں؟ بلا وجہ، صرف دھوکہ دینے کی لذت کے لیے۔ اور جب مجھے اس کی عیاریوں کا علم ہوا اور میں نے اس کو کسی آوارہ بھکارن کی طرح برا بھلا کہنا چاہا تو وہ دھیمے سے بولی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے اس کے بارے میں اتنا سوچا ہے کہ بالآخر میں اس کو سمجھ ہی گیا ہوں۔ وہ مجسم مانو لیسکو ہے۔ یہ مانو ہی تھی جو دھوکہ دیے بنا محبت کر ہی نہ سکی۔ مانو جس کے نزدیک محبت، تفریح اور دولت سب ایک ہی چیز ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر بولا، جب میں اپنا آخری فرانک بھی اس پر لٹا بیٹھا تو اس نے مجھ سے کہا،
समझने की कोशिश करो मेरी जान, मैं सिर्फ हवा और पानी पे जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन मुझे भी जिंदा रहना है, मैं और प्लास एक ही घर में नहीं रह सकते। काश मैं आपको बता सकता कि मैंने उसके साथ कैसी अजियतनाक जिंदगी गुजारी है। वो जब भी मेरी नजरों के सामने आती तो मुझे समझ न आता कि मैं उसको चूम लूं या उसको मार डालूं। उस पर नजर पड़ते ही मेरे दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा होती कि उसको अपनी बाहों में भर लूं और फिर उसका गला घोंट दूं। उसकी आंखों की गहराइयों में कुछ था, कोई गैर महसूस सा फ़रेब जो मुझे उससे घिन खाने पे मजबूर कर देता। और शायद यही वजह थी कि मैं उससे इतना प्यार करता था। उसकी लाजवाब नस्वानियत, कराहियत अंगेज और गुमराह कुन नस्वानियत जितनी उसमें थी किसी और औरत में न थी। ये नस्वानियत उसमें कूट कूट कर भरी थी, जैसे कोई जहरीला मदहोश कुन मशरूब। वो इस हद तक मुकम्मल औरत थी कि आज तक किसी ने ना देखी होगी। जब हम इकट्ठे बाहर जाते तो वो दूसरे मर्दों को यूं देखती जैसे एक ही नजर में खुद को उनके सुपुर्द कर रही हो। मैं इस बात से जितना मुश्तिल होता, उसके लिए मेरी चाहत उतनी ही शदीद हो जाती। वो एक ऐसी औरत थी कि गलियों में चलते हुए मेरी मौजूदगी के बावजूद और खुद ना चाहते हुए भी सिर्फ अपनी फितरत से मजबूर होकर हर शख्स की मलकियत थी। हालांकि चाल ढाल से वो इंतहाई हयादार दिखाई देती थी। क्या आप समझ रहे हैं ना? ओह कैसा अजाब था। थिएटर में, रेस्तुरां में मुझे अपनी आंखों के सामने यूं लगता कि वो किसी और की हो गई है, और मेरे जाने के फौरन बाद वो वाकया किसी और की हो गई। उसको देखे अब 10 साल हो चुके हैं और मैं उसको पहले से भी ज्यादा शिद्दत से चाहता हूँ। रात की स्याह चादर हर चीज को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हवा में हर तरफ संतरों के दरख्तों की खुशबू फैल चुकी थी। मैंने कहा, क्या आप उसको फिर मिलेंगे? जमीन और नकद मिलाकर मेरे पास कुल तकरीबन 5-6 लाख फ्रांक हो चुके हैं। जब मेरे पास 10 लाख फ्रांक इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं सब कुछ बेचकर वापस उसके पास चला जाऊंगा। इतनी दौलत के साथ मैं उसके साथ 1 साल तो गुजार सकूंगा, पूरा 1 साल। और फिर खुदा हाफिज, मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। मैंने पूछा, और उसके बाद? वो चंद लम्हे मुझे तकता रहा और फिर बोला, उसके बाद मुझे मालूम नहीं, बस यही कुछ होगा। हो सकता है शायद मैं उससे कहूँ कि मुझे अपने घर में नौकर रख ले।